جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسٹرائک سرپرائز میں بھارتی پائلٹ گرفتار کرنے کے بعد پاکستان کا ایک اور بڑا اقدام، گرفتار پائلٹ ابھینندن کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ عالمی برادری نے پاکستان کے اس اقدام کو کتنا سراہا ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ ابھی تک بھارت کی جانب سے خاموشی ہے؟ عالمی برادری نے اس کو بہت مثبت قدم گنا ہے، سراہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹس لائک بیہیویئر کو پسند کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بھی، بھارت میں بھی جو سمجھدار معقول طبقہ ہے، جو سیاست کے جنون میں مبتلا نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کیا ہے، اپنے بیانات کے ذریعے بھی کیا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی قیادت نے، محبوبہ مفتی نے، میروائز عمر فاروق صاحب نے، دیگر لیڈروں نے اس کو ایک اچھا اقدام جانا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بھارت نے بہت ہی زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، آپ کو توقع ہے کہ بھارت کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیے، جارحانہ رویہ جو ہے وہ ان کی سیاسی ضرورت ہے اور ہمیں اس کا علم ہے۔ وہ الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں، وہاں انتخابات کی پنجہ آزمائی ہے اور ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جنونیت کو ہوا دی جا رہی ہے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ اب اس میں جسے کہتے ہیں سیاست ہے، پاکستان سیاست نہیں کر رہا، پاکستان جسے کہتے ہیں نا، عمران خان ایک اسٹیٹسمن کا رول ادا کر رہا ہے۔ دیکھیے، آگ لگانا بہت آسان ہے، آگ بجھانا مشکل ہوتا ہے۔ بھارت کی لگی آگ، جارے تو وہ تھے، جاریت تو ان نے کی، اگریشن تو ان نے کی، آگ تو انہوں نے لگائی، گولے تو انہوں نے برسائے، اس کے باوجود پاکستان آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بے جان، بے قصور لوگوں کی جانوں کا ضیاع جو ہے افسوسناک ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ دونوں ممالک کے وزیر اعظم کی ابھی تک بات نہیں ہو سکی ہے، حالانکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کھلی پیشکش کی ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، فون پر بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی، اس بارے میں ذرا آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے بھیا، آپ نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں آپ کے پروگرام پہ آؤں اور بات کروں، آپ کی مہربانی ہے۔ اگر میں آنا ہی نہ چاہوں، میں فون ہی بند کر دوں، آپ کال کریں میں کال ہی کاٹ دوں، تو اس سے قصور آپ کا تو نہیں ہوگا، میرا ہوگا نا۔ تو پاکستان نے مثبت جواب دیا ہے، پاکستان نے ایک خیر سگالی کا ایک قدم اٹھایا ہے، ایک گڈ ول جیسچر کیا ہے، اور کہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آؤ مل بیٹھو، اور اگر آپ کی کوئی تشویش ہے، آپ کے خدشات ہیں، تو ہم بیٹھ کے دور کرتے ہیں۔ لیکن آپ بات ہی نہ کرنا چاہیں، نہ دو طرفہ بات کرنا چاہیں، کوئی پہل کرے، قدم اٹھائے، دیکھیے فرق کیا ہے۔ انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا، انہوں نے اس پہ ایک ضد کی بات ہے، ہم اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنا رہے۔ جاریت آپ نے کی، پاکستان کو نشانہ آپ نے بنایا، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی آپ نے کی، UN چارٹر کی خلاف ورزی آپ نے کی، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی آپ نے کی، پائلٹ رہا ہم نے کیا، امن کا پیغام ہم نے دیا، تعاون کی بات ہم نے کی۔ اب دنیا دیکھیے کہ معاملات کو ایسکلیٹ کون کر رہا ہے اور معاملات کو ڈی ایسکلیٹ کون کرنا چاہ رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا، 150 کروڑ لوگ ہیں پاکستان اور بھارت میں ملا کے، پاکستان کی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے، براہ راست جنگ سے بچایا ہے اس 150 کروڑ لوگوں کی آبادی کو، لیکن بھارتی میڈیا بہت شور مچا رہا ہے، یقیناً یہ اسٹیپ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہوگا۔ بھارتی میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حکومت کی مٹھی میں ہے، اور وہ ساؤتھ جو ان کا بلاک ہے ان کی لائن ٹو کرتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستانی میڈیا نے بڑا ایک میچور، ایک بیلنسڈ اپروچ ایک اپنائی ہے۔
میرا خیال یہ تھا بھارت کا میڈیا ہم سے زیادہ پرانا میچور ہے اور ان کو بڑے عرصے سے تجربات ہیں اور وہ بڑی دانش مندانہ ان کی پالیسی ہوگی. لیکن پاکستان کی میڈیا نے، پاکستان کے صحافیوں نے، پاکستان کے اینکر پرسنز نے بہت مثبت کردار ادا کیا ہے. انہوں نے آگ لگائی نہیں اور لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے وہ انسانیت کا ساتھ دے رہے ہیں، پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ بھی پاک بھارت کشیدگی کم کروانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے، اس کے علاوہ پھر سعودی وزیر خارجہ بھی پاکستان آ رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کتنی مدد مل سکتی ہے اس کشیدگی کو کم کرنے میں؟ دیکھیے، کوئی بھی پاکستان آتا ہے امن کے لیے، دوستی کے لیے، ہاتھ بڑھاتا ہے، پاکستان خوش آمدید کرے گا، خوش آمدید کہے گا. جو انوائے کا رول پلے کرنا چاہتا ہے، جو کہیں مجھے بلا کر کہتا ہے کہ آئیے مل بیٹھ کے اس خطے کے امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے، تو میرا جواب ہوگا ہم تیار ہیں. ہمیں بالکل کوئی، اگر وہ سمجھتے ہیں، اگر بھارت سمجھتا ہے کہ یہاں آنا مشکل ہے، خطے میں مشکل ہے، تو کہیں تیسری جگہ، جیسے روس نے کہا، ہمارے پاس آ جائیے، ہمارے پاس بیٹھ جائیے، ہم فیسلٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کسی تیسری جگہ پہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا شاہ صاحب، پہلے پلوامہ ڈرامہ کیا گیا، پھر طیارہ اٹیک کا ڈرامہ کیا گیا، پھر جب ہم نے جواب دیا تو پھر اس کے بعد یہ ڈوزیئر والی بات آئی. اس ڈوزیئر میں کیا تھا؟ ڈوزیئر کا مطالعہ میں نے ابھی کرنا ہے اور میں اس کا مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کوئی خاص کوئی نئی چیز اس میں ہو. بہرحال بغیر دیکھے کہنا مناسب نہیں ہوگا. میں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، اور اس میں کوئی قابل غور بات ہوئی تو اس پر توجہ بھی دوں گا. صحیح. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، او آئی سی میں بڑا آپ نے واضح پیغام دیا کہ سشما سوراج اگر ہوں گی تو آپ موجود نہیں ہوں گے. کیا پاکستان کا وفد وہاں جائے گا؟ دیکھیے، پاکستان کے کچھ آفیسرز ہوتے ہیں جنہوں نے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی ریزولوشنز. اس اجلاس میں پاکستان نے کم از کم 19 ریزولوشنز پیش کی ہوئی ہیں. 19. تو اس کو اسٹیئر کرنے کے لیے ہمیں لوگ بٹھانے ہوتے ہیں، بات کرنی ہوتی ہے، نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے، تب جا کے نتیجہ نکلتا ہے. صحیح. اچھا شاہ صاحب، ویسے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی پرجوش ہے. ہم وہ ہیں جو جیت گئے تو غازی، اور اگر شہید ہو گئے تو بھی اللہ کے اور قریب ہوں گے. لیکن پھر بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا کتنا امکان ہے آپ کے خیال سے؟ خدا نہ کرے کہ ہم جنگ کے راستے پہ چلیں. جنگ کا راستہ تباہی کا راستہ ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے نا تو ایک فریق کا نہیں، دونوں اطراف نقصان ہوتا ہے. تو آپ کے خیال سے ہمیں ابھی کسی بھی معاملے میں پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اگر کوئی مثبت پہل ہوتی ہے تو اس سے انکار بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا کل کچھ میزائل حملوں کے بارے میں ایک ذکر کیا کہ کچھ اٹیک کا خطرہ تھا یا معلوم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. ایسا کیا اطلاعات مسلسل آ رہی ہیں ایسی؟ ذرا سوال دہرا دیجیے، معاف کیجیے. وزیر اعظم کے نے آج ذکر کیا کہ بھارت کی جانب سے میزائل حملے کا خطرہ تھا، تو کیا کل رات کو، تو کیا مزید اس بارے میں اس طرح کے خطرات کی اطلاعات آ رہی ہیں؟ دیکھیے، کل بالکل ہمیں خدشات تھے، بالکل خدشات تھے، ان کا ذکر بھی ہوا، آپ کے علم میں ہے. لیکن اللہ نے کیا، خدشہ ٹل گیا، اور اب بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم خطرے کو ٹالیں اور ایک بہتر سمت کی طرف گامزن ہوں. صحیح. اچھا شاہ صاحب ایک بات اور بتائیے گا، ترک صدر کی بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے جو ذرائع نے بتایا، جو اطلاعات آئی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، تو ترکی نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. یہ ساتھ کس حد تک ہوگا، کہاں تک جائے گا؟ ترکی آپ کا پرانا دوست ہے، با اعتماد دوست ہے، اور ہماری ایک طویل ان کے ساتھ ایک تاریخ ہے، خوشگوار،
تاریخ ہے. خلافت موومنٹ سے ہمارا ایک گڈ ول کا جیسچر کا بیج بویا ہمارے بڑوں نے, بر صغیر کے مسلمانوں نے, اور وہ آج تک یاد کرتے ہیں. صحیح. اچھا شاہ صاحب, جس طرح کا ترکی نے تعاون کا یقین دلایا ہے اور جس طرح ہمارا ساتھ دیا ہے, کیا چین سے اور دوسری بڑی طاقت روس جو کہ پاکستان سے سی پیک کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, بہت قریب آ رہا ہے, کیا وہاں سے بھی ہمیں ویسے ہی جواب ملا جیسے ترکی سے ملا؟ چین سے بڑا مثبت جواب ملا ہے. چین پاکستان کا لاسوال دوست ہے اور چین پاکستان کے لیے, پاکستان کی درخواست پر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے. تو چین کا تو ایک بڑا ہی پازیٹیو رول ہے اور جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر ممالک ہیں جنہوں نے بڑی کنسٹرکٹیو بات کی ہے, بڑی پازیٹیو بات کی ہے, اور ان کی خواہش ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں, سلجھ جائیں. الجھنے سے بے پناہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اب تک ٹی وی کے لیے خصوصی وقت نکالنے کا. ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستان کی امن کی کوششوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.